صلاح الدین ایوبی کی رحمدلی کا واقعہ۔ میریٹ مضبوط اعصاب والی خوبصورت اور نوجوان عورت تھی۔ خوف نام کی چیز سے وہ ناآشنا تھی، حادثوں سے ذرا بھی نہ گھبراتی، لیکن جنگ حطین کے واقعے نے ہر فرنگی بہادر کے دل کو دہلا کر رکھ دیا اور ان کے ہر شہسوار کے دل سے کامیابی کی امید کو نکال پھینکا تھا۔ حطین کی جنگ نے ان کی فوجوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور بہادروں کے دلوں کو ہراساں کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسی حالت میں نازک جسم اور کمزور دل عورتوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میریٹ کا شوہر مسلمانوں کو بیت المقدس سے دفاع کرنے کی مہم پر صبح سویرے نکلا تھا، لیکن شام تک واپس نہ آیا اور نہ ہی یہ پتہ چلا کہ اس پر کیا گزری۔ چنانچہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بہت دیر سے گھر میں چکر لگا رہی تھی اور اپنے شوہر کے لیے فکر مند اور بے چین تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ اسے ایک پل چین نہ تھا۔ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا لیتی، اس سے کبھی سرگوشی کرتی اور کبھی زور زور سے دل کو بہلانے والی باتیں کرنے لگتی۔ پھر اس پر مایوسی چھا جاتی۔ اسے لگتا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا یتیم ہو گیا ہے، اس کا اب کوئی باپ نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے بچے کے چہرے پر آنسو ٹپکنے لگتے، جس سے وہ ڈر کر اٹھ جاتا اور رونے لگتا۔ میریٹ کا شوہر میدان کا شہسوار اور قوم کا ہیرو تھا۔ اس کے سامنے اطالویوں، انگریزوں، جرمنوں کی نہایت خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں، لیکن وہ سب کی سب بیت المقدس کی اس عورت کے مقابلے میں ہیچ تھی، جس کا حسن و جمال چاند کو بھی شرما رہا تھا۔ جب دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے چار ہوئی تو دونوں ہی ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ پھر جنت نظیر گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میریٹ کا شوہر مذہبی طور پر ایسا کٹر انسان تھا کہ صلیب کی محبت کو اپنی طبعی محبت پر ترجیح دیتا اور خواہش مند رہتا کہ صلیبیوں کا پرچم سر بلند رہے۔ چنانچہ جہاں کہیں صلیب اور ہلال کا مارکا رونما ہوتا، یہ سب سے پہلے پہنچتا اور بیوی کی محبت مذہب کی محبت کے آڑے نہ آتی۔ دروازہ کھٹکا تو میریٹ کا دل دھڑکنے لگا۔ نہیں معلوم کہ آنے والا لمحہ خوشخبری لے کر آ رہا ہے یا بری خبر۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو اس کا شوہر صحیح سلامت اندر داخل ہوا۔ اس نے میریٹ کو بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا اور فتح کی خوشخبری دینے لگا۔ وہ بتانے لگا کہ یسوع مسیح نے اپنے منکروں کو واپس دھکیل دیا ہے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ چھپنے کو جگہ نہ ملی۔ اے میری جان، تیرے اس وطن میں ہمیشہ مسیحیت کا پرچم لہرائے گا۔ میریٹ، کاش کہ تو اس منظر کو دیکھ سکتی جب دہشت نے ان کی عقل کو اڑا دیا تھا۔ جس وقت انہوں نے صلیبی بہادروں اور صلیبی شہسواروں کو شہر کی فصیلوں پر سے کودتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کے خیموں کو تہس نہس کر دیا اور وہ حواس باختہ الٹے پاؤں سرپٹ بھاگے، تو تمہیں اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ حطین میں ہمیں شکست دی تھی۔ وہ بدکی ہوئی بھیڑوں کی طرح بھاگے۔ اے کاش یروشلم کے یہ بہادر حطین میں ہوتے تو انہیں دکھا دیتے کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ سنو، صلیب مقدس ہے اور ناصری کا نام بلند ہے اور یروشلم ہمیشہ کے لیے ہمارا ہے۔ میاں بیوی جشن منانے کے لیے گرجا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میریٹ کا شوہر مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کے افسانے سنانے لگا کہ یہ لوگ دشمنوں کا خون پی لیتے اور گوشت کھا جاتے ہیں۔ ان کا بادشاہ صلاح الدین بڑا خونخوار اور ظالم حکمران ہے۔ اس کے علاوہ وہ سب کچھ بیان کرنے لگا جو ان کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلا رکھا تھا۔ یہ سب سن کر اس کی پسلیاں ایک بھیانک تصویر سے تھرتھرانے لگتی۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی، صلیبی نشان چومتی اور تمام عیسائی ولیوں اور یسوع مسیح سے مدد کی دعا کرتی کہ وہ سب اسے اس صلاح الدین تک نہ پہنچنے دیں اور اس کا ڈراؤنا چہرہ اسے کبھی نہ دکھائے۔ جشن فتح منانے کے بعد واپس گھر لوٹے تو میریٹ کے تصور میں دنیا کائنات صلیب کے سامنے سرنگو ہو گئی
اور حالات و واقعات نے مسیحیت کا خواہشات کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ عالم تصور میں دیکھنے لگی کہ مسجدوں کے مینار زمین بوس ہیں اور عیسائیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہ سمجھنے لگی کہ آج کے بعد کسی مسجد کے مینار سے اذان کی آواز نہ سنی جا سکے گی، اور اب میرا شوہر صلیبی فوجوں کا اعلیٰ کمانڈر بن جائے گا۔ انہی حسین تصورات میں اسے نیند آ جاتی ہے، لیکن چند لمحات میں تصورات کے عالیشان محل یوں ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے طاقتور شاہین کے پر سے چڑیا کا کمزور گھونسلہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کانوں سے چیخ پکار کی آواز ٹکراتی ہے، جن میں مردوں کی آوازیں بھی شامل تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے تو وہ دہشت زدہ ہو کر بستر سے اچھلی اور بیٹے کو اٹھا کر شوہر کے بستر کی طرف لپکی، لیکن وہ موجود نہ تھا۔ یہ گھر سے نکلی اور لوگوں سے اصل صورتحال پوچھنے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ صلاح الدین آیا ہے اور اس نے القدس کا چکر لگا کر جبل زیتون پر پڑاؤ ڈالا ہے اور شہر پر اتنا زوردار حملہ کیا ہے کہ سیسا پلائی ہوئی فصیل کی بنیادیں ہل گئی، اور اس کی قہرناک فوجوں نے توپوں اور منجنیقوں سے یوں گولہ باری کی ہے کہ گویا آگ کا لاوا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس کے ساتھ حملے میں شریک ہے۔ میریٹ پر یقین تھی کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ 60,000 جنگجو جوان اس شہر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ یہ ملک مکمل 100 سال سے ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہماری فوجوں کی سربراہی سینٹ پال کر رہا ہے، جو مذہبی جوش و خروش سے دشمن کے سامنے نبر آزما ہے۔ لیکن صورتحال مایوس کن ہو گئی اور دل خوف سے دہلنے لگا۔ ہر خبر پہلی سے بھی خطرناک معلوم ہوتی اور اطلاع ملتی کہ دفاع کے حصار منہدم ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اطلاع ملی کہ القدس کے در و دیوار پر سفید پرچم لہرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ سلطان صلاح الدین کی فتح کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ صلیبیوں کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ ان میں جو کوئی یہاں رہنا چاہے اسے سلطان صلاح الدین کا محکوم بن کر رہنا ہوگا۔ اسے مسلمانوں کے مساوی حق حاصل ہوں گے، اور جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ معاہدے کے مطابق دینار دے کر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ القدس سے جانا چاہتے تھے وہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی طرف سے 10 5 اور 2 دینار ادا کر کے جانے لگے۔ لیکن میریٹ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر شوہر کی تلاش میں نکل پڑی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس شہر کی فصیل کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اسے اسلامی فوجیں اس شان سے داخل ہوتی نظر آئیں کہ روشن قندیلیں ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ فتح کا طبل بجا رہے تھے۔ یہ اپنے بچے کو لے کر میدان جنگ میں چلی گئی، جہاں صلیبی پرچموں میں لپٹی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ ان بکھرے ہوئے اعضاء سے دہشت زدہ ہو کر واپس جانا چاہتی تھی کہ شوہر کی محبت غالب آ گئی اور یہ آگے بڑھ کر اسے تلاش کرنے لگی۔ دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے سورماؤں اور جنگجو مردوں کی لاشیں تلاش کر رہے تھے، لیکن اندھیرے میں پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یسوع اور کنواری مریم کے منکروں کی فتح کوئی کم درجہ کی مصیبت نہ تھی، جس نے صلیبی حکومت کے قیام اور دوام کے خواب کو چکنا چور کر دیا تھا، اور اس پر شوہر کی گمشدگی دوہرا عذاب بن گئی۔ اسے مختلف قسم کے وسوسوں نے گھیر لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اس کے خوبصورت بدن کے ساتھ کیا گزری، اور اس کے ستاروں کی طرح چمکنے والے دانتوں کا کیا بنا۔ وہ کون سا آسمان ہے جو اسے سایہ کیے ہوئے ہے، اور کون سی وہ زمین ہے جو اسے سموئے ہوئے ہے۔ یوں یاد کرتی اس کا دل پسیج جاتا، اور وہ آنکھیں بند کر کے تصورات کی آگ پر آنسوؤں کے قطرے بہا دیتی۔ غم کی وجہ سے اس کا دل پگھل رہا تھا، اور جو چیز بے حد پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ اس مصیبت میں کوئی دلاسا دینے والا نہیں مل رہا تھا جو اس پر نظر شفقت ڈالے، کیونکہ اس رات ہر ایک اپنے اپنے غم میں ڈوبا ہوا تھا اور نفسی کا عالم طاری تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ 100 سالہ صلیبی اقتدار کس طرح سمندر کا جھاگ ثابت ہوا جو آنن فانن ختم ہو گیا،
اور وہ مارکا جس کی ابتدا فتح و کامرانی اور محبت و وصال سے شروع ہوئی تھی کیوں کر نامرادی اور شکست میں بدل گئی۔ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے پورا یورپ زور لگا رہا تھا کہ کس طرح ایک امیر کے ہاتھوں قبضے سے نکل گیا، جب ایک مسلمان امیر تمام مسیحی حکمرانوں پر اتنا بھاری ثابت ہوا تو اس وقت کیا حال ہوگا جب تمام مسلمان سلاطین اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک چھوٹی سی مملکت کا یہ حال ہے تو اس وقت کس طرح کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکتی تھی، جب چین سے فرانس تک ایک ہی خلافت قائم تھی۔ یہ مختلف لوگوں سے اپنے شوہر کے متعلق دریافت کرتی رہی لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ایک کریم النفس ملا بھی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نہیں جانتا۔ چاند آہستہ آہستہ بادلوں میں آنکھ مچولی کرتا ہوا کرۂ ارضی پر روشنی ڈالنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی تلواروں اور تیروں کے درمیان جڑوں میں ڈھکی ہوئی لاشیں خاک و خون میں بکھری پڑی ہیں، اور جن چہروں سے القدس کی سرزمین پر رونق تھی وہ آج پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ یہ اپنے شوہر کو تلاش کرتی ہوئی ایک بوڑھے کے پاس سے گزری جو اس کے شوہر کو جاننے والا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے میدان سے نکالا اور اپنے ساتھ گھر لے جانے لگا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، بابا آپ نے کہیں میرا شوہر دیکھا ہے؟ اس نے مایوس کن خبر دینے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں بتائی تاکہ یہ مزید خوفزدہ نہ ہو۔ اس نے پھر سوال کیا، بابا اب یہ فاتحین ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا وہ میرے بچے کو میرے سامنے کھا جائیں گے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں کس نے یہ جھوٹی باتیں بتائی؟ مسلمان بڑے معزز اور رحم دل لوگ ہیں۔ ان کا بادشاہ صلاح الدین تمام حکمرانوں سے بڑھ کر رحم دل ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کے کریمانہ اوصاف بیان کرنے لگا تو یہ حیرانی سے منہ کھولتی رہ گئی۔ اس نے پھر بتایا کہ اگر وہ ہمیں ذبح بھی کر دیتے تو زیادتی نہ ہوتی بلکہ عین انصاف ہوتا، کیونکہ ایک صدی بیشتر جب ہم یہاں داخل ہوئے تھے تو ہم نے مسلمانوں کو ان کے گھروں، گلیوں اور مسجدوں میں ذبح کیا تھا۔ اس دن ہم نے 70,000 بے گناہ مسلمان بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ وہ ہم سے بچنے کے لیے فصیلوں سے زمین پر چھلانگ لگا رہے تھے۔ اس دن ہم نے درندگی پر کسی سے انکار نہ کیا اور نہ کسی کا دل پسیزا۔ صبح ہوئی تو میریٹ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا جگر جل رہا ہے اور جدائی کا خنجر اس کی پسلیوں کو چھید رہا ہے اور کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی۔ وہ گھبرا کر اپنی پڑوسنوں کے پاس چلی گئی جو بھیانک صورتحال کا غور سے مشاہدہ کر رہی تھی کہ اچانک القدس نعرہ تکبیر سے گونجنے لگا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے گروہ اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے اور یہ روتے اور واویلا کرتے۔ تمام عورتوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبۃ الصخرہ پر چڑھا اور اس صلیب کو اتارنے لگا جو ایک صدی سے صخرہ پر نصب تھی اور گمان تھا کہ قیامت تک رہے گی۔ ان کے پاس مسلمانوں کے حسن سلوک کی وہ خبریں پہنچی جن پر یقین کی بجائے تعجب آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی اور نہ کسی کے مال کو ہاتھ لگایا ہے، بلکہ جو عیسائی شہر سے جانا چاہتے ہیں وہ معاہدے کے مطابق دینار ادا کر کے جا رہے ہیں، بلکہ اپنا پسندیدہ مال بھی اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان فاتحین عیسائی مفتوحوں سے ان کا ضرورت سے زیادہ سامان قیمتاً خرید رہے ہیں، اور عیسائی امن و سلامتی سے آ جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ کے دھنی مسلمان حالت امن میں بڑے متمدن اور باوقار لوگ ہیں، ان میں سوائے امن و سلامتی اور صلح و آشتی کے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کہ مسلمانوں نے نصارہ کی بدعتوں کے خاتمے کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مسلمانوں نے نور الدین شہید کا ممبر حرم میں رکھ کر اس پر خطبہ دیا۔ ان کو عین شاہد نے بتایا کہ میں بلا روک ٹوک مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوا۔ وہ سب کے سب بغیر کسی امتیاز کے مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کے سکون، وقار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع نے تعجب میں ڈال دیا کہ یہ لوگ جو میدان جنگ میں شرکت شیطان معلوم ہوتے تھے، مسجد میں کس طرح خدا رسیدہ راہب بن گئے ہیں۔ اور ان کے خطیب نے جو خطبہ دیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے
کہ اگر یہ خطبہ ریگستان کے ٹیلے سن لیں تو حرکت کرنے لگیں اور تبدیل ہو کر شہسوار بن جائیں اور زمین پھاڑ کر رکھ دیں، اگر گمسم پتھر سن لیں تو ان میں زندگی سرایت کر جائے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جب تک ایسے مسلمان رہیں گے انہیں پوری دنیا مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے قلوب میں ایمان کی قوت موجود ہے جو تمام قوتوں سے بھاری ہے۔ ان کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور یہ مسلمان موت یعنی شہادت کو محبوب سمجھتے ہیں۔ ہماری قوم کو اس ملک پر قبضے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس قوم کا ہر فرد ہی صلاح الدین ایوبی ہے اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہے، لہٰذا ہمیں بلا فائدہ جانیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ میریٹ نے اپنی قوم کے ایک گروہ کو دیکھا جو اسلام کے عادلانہ اور مساویانہ قانون میں رہنے کو ترجیح دے رہا ہے اور دوسرا فریق کوچ پر اصرار کر رہا ہے۔ اس نے کوچ کرنے والے فریق کے ساتھ جانا پسند کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شہر میں گزرے ہوئے پر لطف لمحات اسے تڑپاتے رہیں۔ میریٹ نے اس شہر کو الوداع کہا جو اسے تمام کرۂ ارضی سے پیارا تھا، جو کبھی اس کی قوم کے قبضے میں تھا اور آج دشمن کے قبضے میں تھا، اور اب وہ اس شہر میں اپنے محبوب شوہر کو گم کر کے جا رہی ہے۔ جیوں ہی شوہر کی یاد آئی تو سوچنے لگی پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کس وحشی درندے کی خوراک بنا ہے یا کون سے درندے کا پیٹ اس کی قبر بنا ہے۔ پرانی یادوں نے اسے ایسا ستایا کہ وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر باقی عورتیں بھی رونے لگی جن کے شوہر یا عزیز و اقارب قتل یا قید ہو چکے تھے۔ ان لمحات میں اچانک مسلمان فوجیوں نے انہیں ٹھہرنے کو کہا، بس وہ ڈر کے مارے چپ ہو گئی اور ٹھہر گئی۔ اب انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ یکایک انہیں مسلمانوں کی ایک جماعت ایک ٹیلے پر نظر آئی۔ ان کے درمیان ایک سردار اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میریٹ کا دل یہ سن کر دھک دھک کرنے لگا کہ یہی سلطان ہے۔ کیا یہی وہ سلطان ہے؟ کیا یہی وہ ڈراونا صلاح الدین ہے؟ کیا یہی انسانوں کا گوشت کھاتا اور ان کا خون پیتا ہے؟ وہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے نہ تو چیر پھاڑ کھانے والے درندوں کی علامتیں نظر آئیں اور نہ دانت اور نہ پنجے۔ اسے ہیبت و جلال اور نورانیت کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کیوں روتی جا رہی تھی؟ ایک عورت نے بتایا کہ ہمارے عزیز و اقارب آپ کی قید میں ہیں اور ہمارے شوہر۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے ساتھ ہی نرم دل فاتح بھی رونے لگا اور اس نے ان کے قیدی چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ انہیں حسب ضرورت مال و اسباب اور سامان خرد و نوش اور سواریاں دے کر روانہ کر دیا۔ میریٹ نے جب قیدیوں کے جھرمٹ میں اپنے محبوب شوہر کو صحیح سلامت دیکھا تو سب مصیبتیں اور تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ بدبختی اور شکست کے صدمات بھول گئے۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہی اپنے شوہر سے لپٹ گئی۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صلاح الدین کے عفو و کرم نے ہر مرد و زن کو اس کے عزیزوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اب یہ سارے مل کر طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ راستے پر چل نہیں رہے تھے بلکہ راستہ ان کو لے کر چلنے لگا۔ اب ان کے سینوں میں خوشی اور نا امیدی، میدان جنگ کی شکست اور قیدیوں کی رہائی میں کامیابی، فاتحین سے بغض اور ان کی نیکی کے شکریہ کے جیسے جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ میریٹ کے دل میں اس حسن سلوک کے اعتراف کا زور پیدا ہوا اور اسے اس مسلم سلطان میں وہ مروت اور شرافت نظر آئی جو اپنے قوم کے مردوں میں مفقود تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے محبت کرنے لگے، لیکن مذہبی تعصب آڑے آیا اور اس عظیم انسان کی کمزوریاں تلاش کرنے لگی کہ اسے کوئی خامی نظر آ جائے جو بغض کا جواز بن جائے۔ پھر وہ سلطان صلاح الدین اور اپنے روحانی پیشوا پاپا اعظم کے کردار کا موازنہ کرنے لگی، جو گرجاؤں کے خزانے خالی کر کے تمام سونا چاندی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور اس کے پاس اتنا اثاثہ اور اتنے درہم و دینار تھے کہ قافلے کے ہر مرد و زن اس سے گزر اوقات کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی ضعیف مرد و عورت کو ایک پائی بھی نہ دے رہا تھا جس سے وہ ایک دن کا کھانا خرید سکیں۔ وہ یاد کرنے لگی کہ صلاح الدین نے باوجود معاہدے کے
عیسائیوں کو اپنا مال و اسباب اٹھا کر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم کی وعدہ خلافیاں، معاہدوں کی بے حرمتی یاد کرنے لگی اور آرزو کرنے لگی کہ کاش وہ مسلمان ہوتی۔ سینوں میں ابھرنے والے جذبات کی لہریں عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی، جن میں ماؤں کی ممتا اور ان کا ایثار بھی تھا، امیروں کی دولت اور ان کی سنگ دلی بھی تھی، صبر بھی تھا اور آہو بقا بھی، سچائی بھی تھی اور جھوٹی نمائش بھی۔ اس میں یسوع مسیح کے نائب اور خلیفہ پاپا اعظم کی جاہدانہ زندگی کا بھانڈا بھی پھوٹ رہا تھا، جو مال تو اس لیے جمع کرتا تھا کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے، لیکن وہ اکیلا ہی کھاتا جا رہا تھا۔ ویران صحرا میں چلتا ہوا یہ قافلہ بے سر و سامانی کی حالت میں طرابلس پہنچا۔ کئی ساتھی بھوک اور پیاس سے زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ جب یہ قافلہ طرابلس کے مین گیٹ پر پہنچا تو عیسائی امیر نے دروازہ بند کروا دیا تاکہ آنے والے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ پھر اس نے قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکو بھیج دیے، جن کے مقابلے کے لیے قافلے کے جوان نکلے تاکہ اپنا مال و اسباب بچا سکیں، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو قتل کر دیا۔ مقتولوں میں میریٹ کا شوہر بھی تھا۔ باقی بچا کچا قافلہ واپس بیابان میں یوں پھرنے لگا جیسے سمندر کی لہروں میں کشتی پھرتی ہے۔ اکثر لوگ تو واپس ارض اسلام میں لوٹ آئے اور امن و سلامتی اور آزادی سے رہنے لگے، اور کچھ لوگ انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میریٹ بھی گمسم ان کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ اس کا شعور جواب دے گیا۔ جب وہ انطاکیہ پہنچے تو انطاکیہ والوں نے انہیں بھگا دیا۔ پھر وہ واپس ارض اسلام میں آ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اس دنیا میں امت محمدیہ کے علاوہ کوئی شریف اور نبیل قوم نہ ہوگی۔ البتہ میریٹ تھک ہار کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں تھکاوٹ کی وجہ سے پھول چکے تھے اور چلنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انطاکیہ سے اس کا ہم مذہب عیسائی نوجوان آیا اور اس سے غمخواری کرتا ہوا اپنے خیمے میں لے گیا، جو ساحل سمندر پر واقع تھا۔ یہ وہاں پہنچتے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ارد گرد ہونے والے شور و شغف نے جگا دیا۔ اس نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، ہم تجھے اس عورت کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ خوبصورت عورت ہمیں ملی ہے۔ پہلا جواب دیتا ہے، یہ میرا شکار ہے، میں نے اسے شکار کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اختلاف میرے متعلق ہی ہے اور میری عزت و آبرو پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے کہ ایک تو شوہر مارا گیا، ساتھی تتر بتر ہو گئے اور آج عزت بھی برباد ہونے کو ہے۔ وہ غضبناک لہجے میں بولی، افسوس اہل یورپ، کیا یہ ہے تمہارا دین اور یہ ہے تمہاری انسانیت اور یہ ہے تمہاری شرافت و مروت؟ وہ دونوں قہقہے لگا کر ہنستے ہیں۔ اس کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے اور چلا کر کہتی ہے، کس زبان میں تم سے بات کروں؟ کیا دین کی زبان میں؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یا انسانیت کی زبان میں، جبکہ تم بنی آدم کے بھیس میں درندے ہو جنہوں نے بنی آدم کی خال پہنی ہوئی ہے۔ یا مروت اور شرافت کی زبان میں خطاب کروں، جبکہ تم اس کی حدود کو پامال کر چکے ہو اور وہ تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی۔ تم پر ہلاکت ٹوٹ پڑے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہو کر بھی تمہاری عورتوں کی آبرو پر ڈاکہ نہیں ڈالتے اور شفقت و مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور تمہاری عزتوں کے تم سے زیادہ محافظ ہیں؟ وہ تم سے زیادہ شرافت اور فضیحت والے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کی ہدایت پر تم سے بدرجہ بڑھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں نہ تو شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہے اور نہ شرافت و مروت کا ہی مادہ ہے۔ نہ تم مسیح کے امتی ہو نہ محمد کے، بلکہ تم شیطان کے چیلے ہو، اور محمد کے امتی تو مسیح اور محمد دونوں کے امتی ہیں۔ وہ شرافت اور بزرگی کے پیکر اور انسانیت کا نچوڑ ہیں۔ تم ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ مستقبل ان کا ہے، فتح و نصرت ان کا مقدر ہے۔ تم ان سے عرض مقدس نہیں لے سکتے۔ وہ تم سے یسوع کے زیادہ وفادار ہیں۔ ان میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور تم پر لعنت ہو۔ بربادی اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ وہ دونوں پہلے سے زیادہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے کہ شاید کوئی مددگار مل جائے، مگر کہاں؟ جس شہر میں مسلمان نہ ہو وہاں عزت کے پاسبانے کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پر جھپٹنے والے تھے۔
کہ اس نے اپنے بچے کو سمندر میں پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ خاموش سمندر سے پانی کے 2 چھل ابھرے جن میں مظلومہ کے سینے سے نکلی ہوئی سرخ لعنت نمودار ہوئی اور ان ظالم سامراجیوں پر پڑ گئی۔ وقت گزر گیا اور گزر رہا ہے، لیکن سفاکیوں اور درندگیوں کی سیاہی عیسائی سامراجیہ کے چہرے پر جیسی تھی ویسی اب بھی ہے، دھل نہیں سکتی۔ ظلم و ستم کے مظاہرے اب بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔